اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. یہ بولنا محبت ہے. تمہارا ملک جتنا تمہارا ہے یا اے ملک جتنا تمہارا ہے اتنا ہی ہمارا ہے. یہ تو محبت کا پیغام ہے جس کو حضرت مولانا محمود مدنی نے پیش کیا اور اس پر تبصرے ہو رہے ہیں. مولانا ارشد مدنی کی تقریر پر تو اتنے تبصرے ہو رہے ہیں، تبصرے کرنے والے لوگوں میں سے یہ ایک بھی قابل نہیں ہے. جواب دینے والے لوگوں میں سے نہیں بول رہا ہوں، سوال اٹھانے والے لوگوں میں سے ایک بھی قابل نہیں ہے، ایک بھی قابل. وہ تو ملک کو جوڑنے کے لیے کہا، ملک کو جوڑنے کے لیے کہا. جس ذات کو تم مانتے ہو اس ذات کو ہم مانتے ہیں، جس ذات کو ہم مانتے ہیں اس ذات کو تم مانتے ہو، تو پھر تم اور ہم ایک ہوئے. اس میں لڑنے کی کیا بات ہے؟ اس سے زیادہ محبت کا پیغام اور کون سی جگہ مل سکتا ہے جو حضرت مولانا ارشد مدنی نے کہا. لیکن اس پر تو للو پنجو بھی بحث کر رہے ہیں، باہر اور اندر والے بحث کر رہے ہیں. لیکن یہ ایک افسوس ہے جو پورے ہفتے سے میرے اندر کھٹک رہا ہے، جس کو میں آج باہر کر دیتا ہوں. حضرت کے بیان پر جو ہنگامہ ہوا، اس کے دفاع پہ ملک کے بڑے بڑے علماء کی آوازیں نکلنا تھا، علماء کا جواب آنا تھا. لیکن میں دیکھ رہا ہوں اتنے اٹھتے تو کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن بڑے بڑے حضرات پتہ نہیں کہ کون سے ذکر میں مصروف ہیں. بات صحیح ہے. ملک کے صفحے اول کے جتنے بڑے بڑے حضرات اکابر علماء ہیں، چھوٹے چھوٹے لوگ کچھ بحث اور مباحثہ کر رہے ہیں، چھوڑو اپنی جگہ پر. ملک کے صفحے اول کے علماء جن کو ملک کی قوم اور عوام اپنے سروں کا تاج اور اپنا جواب سمجھتی ہے، ایسے بڑے بڑے اکابر اپنی زبان کو خاموش رکھے ہیں، یا وہ کون سے گہرے ذکر میں مصروف ہے پتہ نہیں. سب کا تو بیان جاری ہونا تھا. دارالعلوم دیوبند سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے مدرسے کے محتمین صاحب تک کا برابر بیان جاری ہونا تھا کہ مولانا ارشد کا بیان کا کوئی جملہ ملک کو توڑنے والا نہیں تھا، ملک کو جوڑنے والا تھا. امن کا پیغام تھا، پیار کا پیغام تھا، محبت کا پیغام تھا، اتحاد کا پیغام تھا، اتفاق کا پیغام تھا. ہندو بھائیوں کو ایک کرنے کے لیے ایک زبردست نصاب تھا. سمجھنے میں دوریاں تھی، سمجھنے میں دشواریاں تھی، سامنے والا بھی سمجھ نہیں تھا، ادھر والا بھی سمجھنے والا نہیں تھا. دونوں کو سمجھانا، اور اتنا اچھا سمجھائے حضرت دامت برکاتہم، کیونکہ درسی مزاج رکھتے تھے، طلباء کو سمجھانے کا مزاج رکھتے تھے. پڑھنے پڑھانے کے لائن سے حضرت نے اپنی زندگی کو صرف کر کے یہاں پہنچے ہیں. تو یقیناً ایک معمہ کو اور ایک گہری بات کو، ایک بالکل باریک بات کو جسے انسان بہت جلد سمجھ نہیں سکتا، ایسی بات کو لاکھوں کے بیچ اور دوسرے دھرم کے گروؤں کے بیچ میں بیٹھ کر اس بات کو بیان کیا جو ہمارے قرآن میں نہیں، خود سامنے ہمارے ہندو بھائیوں کی کتابوں میں موجود ہے. اس بات کو مولانا ارشد نے بیان کیا ہے ان کے الفاظ کو سامنے رکھ کر. تو پھر اس میں بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے، ناراض ہونے کی کیا ضرورت ہے، بھڑکاؤ بھاشن کا لیبل لگانے کی کیا ضرورت ہے، اور قوم کو توڑنے اور پھوڑنے کا الزام لگانے کی کیا ضرورت ہے. ایسی باتیں تو وہی کہہ سکتا ہے جس کے پاس علم کا آئین بھی نہیں، سمجھ کا سین نہیں. اور بیچ میں کچھ بریلوی علماء بھی داخل ہو رہے ہیں، کیونکہ ایسے لوگوں کو تو اتحاد کبھی پسند نہیں ہے. ایسے لوگوں کو تو اتفاق اور اتحاد کبھی پسند نہیں ہے. میں نے گئے جمعہ بھی کہا تھا، اس جمعہ بھی کہہ دیتا ہوں، دور تک بات چلے جائے اس حدیث کی
تمہیں جتنا بڑبڑاتے رہو، جب ہماری زبانیں کھلیں گی شاید اتنی بڑی زمین میں دفن کے لیے بھی جگہ نہیں ملے گی۔ ہمارے پاس بھی اسٹاک ہے تمہارے خلاف کے فتووں کا، ہے نہیں؟ فتویٰ کسے بولتے؟ ایک مولانا بول رہے تھے کہ علماء دیوبند کے لیے تو حرمین شریفین کا بھی کفر کا فتویٰ ہے۔ خالی فتویٰ دیکھے، حرمین شریفین کو علماء دیوبند کو کفر کا فتویٰ دیے، جب علماء دیوبند کو سمجھے تو انہوں نے رجوع بھی کیا اور علماء دیوبند سے معافی بھی مانگے۔ وہ لیٹر بھی تو موجود ہے، وہ نہیں پڑھے کیا؟ فتویٰ گہرائی میں لے جا کر پہنچاتا نہیں، فتویٰ الفاظ کیسے؟ فتویٰ ویسا انتیج بات ہمارے خلاف میں جا کو، علماء دیوبند کے خلاف جا کو، عرب کی زمین میں لوگوں نے بہت کچھ کہا تو وہاں کے علماء نے اچھا ایسا کیا علماء دیوبند کو قبول کو فتویٰ دے ڈالے۔ جب ہمارے علماء وہاں جا کر اپنی پوری حقیقت اور علم اور عمل کو رکھا تو پھر انہوں نے معافی بھی مانگا ہے۔ میں صرف اس مولوی تک اس بات کو پہنچانا چاہتا ہوں جو اس موضوع کو لے کر پھر سے علماء دیوبند کو کھینچا ہے۔ میں اس مولوی تک اس بات کو پہنچانا چاہتا ہوں، وہ کان کھول کر سن لے، تمہارے بڑوں کی زندگیاں اٹھا کر دیکھو اور ہمارے بڑوں کی زندگیاں اٹھا کر دیکھو، کسی کے ہاتھ میں آج تک کعبے کی چابی نہیں آئی تو یہی دیوبند کا بیٹا تھا جس کو ابو الحسن علی میاں ندوی کہا جاتا ہے۔ جب وہ مکہ پہنچتا ہے تو کعبے کی چابیاں اس کے ہاتھ میں دیکھ کر عرب کہتا ہے کہ تمہارے پاس اتنا علم ہے، اس علم کا تحفہ ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں دے سکتے کہ کعبے کی چابیاں ہیں، تم جب چاہے تب آ کر اندر نماز پڑھ سکتے ہو۔ آج بھی عرب کسی سنگین مسئلے میں جو مسئلہ اجتہاد کر کے بھی حل نہیں ہوتا تو پورا عرب اگر رجوع ہوتا ہے، یہی دیوبند کا بیٹا جس کو دنیا آج مفتی تقی عثمانی کہتی ہے، جس کے علم کے سامنے عرب بھی دبا ہوا ہے، عرب کے علماء بھی حدیث کے متعلق اور مسائل پر تحقیق کرنا چاہتے ہیں، مولانا مفتی تقی عثمانی کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، ایسا کوئی ایک ہیرا تمہارے پاس ہے تو پیش کرو۔ میری مجبوری دیکھیے، میں ہر لیکن کا جواب دیتے ہوئے جمعہ گزارنا پڑتا ہے، امت کو جگانا پڑتا ہے، کبھی اپنے دشمنوں کے پردے پھاڑنا پڑتا ہے، کبھی غیروں کے پردوں کو اٹھا کر ان کی صورتیں دکھانا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر، دعا کرو میرے دوستو، اللہ امن و امان کے فیصلے فرمائے، پیار اور محبت کے فیصلے فرمائے، اتحاد اور اتفاق کے فیصلے فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی دلوں کو صاف کرے، نگاہوں کو صاف کرے اور ہم تمام کو ہمارے اپنے دین میں استقامت عطا فرمائے۔ بہت دور تک بات چلے گئی، اللہ تعالیٰ میرے وقت میں برکت عطا فرمائے، چھوڑنا نہیں چاہتا۔ اب اعمال ہی سے حالات بدلیں گے، اور جن چیزوں کو سامنے رکھ کر، جن کاموں کو سامنے رکھ کر امت کو کہا جاتا ہے کہ اگر یہ آ گئے تو حالات بدلیں گے۔